دیگار بحروں بر پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور ان آیات کو ہم لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں۔ ہمارے معزز علماء قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح کرتے ہیں، بات واضح کر دیتے ہیں، معنی اور مفاہیم ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ قرآن کریم جو تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آج کے انسان سے۔ اقبال نے کہیں لکھا تھا کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تو یہ خدائے زندہ جو زندوں کا خدا ہے، وہ آج کے زندہ انسان سے کیا بات کر رہا ہے، اسے کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات رہنمائی کرتی ہیں ہر دور کے انسان کی۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، 34۔ اس حوالے سے ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، ایک جید اسکالر سے، جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ پوری آیت نمبر 34 سورہ بقرہ، پوری آیت یہ میں نے یہاں تلاوت کی۔ موضوعات ہیں اس میں بہت سارے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم کے آگے۔ اب یہ فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ یعنی تعظیمی سجدہ ہے، کیونکہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو روادار نہیں۔ اس پر کچھ بات کروائیں گے۔ سجدہ سب نے کیا، سب جھک گئے فرشتے سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ نافرمانوں میں ہو گیا، یعنی کافرین۔ یہاں پر ہمارے معزز عالم دین ہمیں بتائیں گے کہ یہاں یہ کافرین نافرمانوں کے بارے میں آ رہا ہے، ان معنوں میں آ رہا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ ملائکہ سے کہا جا رہا ہے، ابلیس تو جنات میں سے ہے، ابلیس کو تو حکم دیا ہی نہیں جا رہا، تو ابلیس کیسے اس پورے منظرنامے میں آیا؟ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے، جو یہاں بہت سوال یہ اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کان من الجن کہہ چکا ہے جن کہ یہ ابلیس جنات میں شامل تھا۔ خواتین و حضرات، اور بہت سارے سوالات اس ذیل میں آئیں گے۔ پھر یہ ابا واستکبر، اس نے استکبار کیا، تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ کھینچو۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی آیت، بہت سارے موضوعات، اور یکے بعد دیگرے ہم ایک ایک موضوع پہ بات کروائیں گے۔ اور آج قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، یعنی عالم انسانیت سے کیا مخاطبت، بلکہ کیا تقاضے کرتی ہے، کس طرح جینا سکھاتی ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، ہمیشہ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے، اور بہت ہی آسان انداز میں۔ زندگی بھر بس وہ کتاب اور قلم کے ساتھ ایک رشتہ استوار رہا، آج تک جڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 34۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ درست جواب قابیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ ورقہ بن نوفل نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کیا درس دیا جا رہا ہے عالم انسانیت کو؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، قرآن مجید کی یہ آیت اور اس جیسی اور بہت ساری آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا اور اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو یہ ابتدا سے لے کر اور تا قیام قیامت جو کچھ بھی ہونا ہے اور جتنے بھی انسان اس زمین پر آنے ہیں اور انہیں جن جن مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، ان سب کی پلاننگ اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس وجہ سے تاریخ انسانی کا یہ بالکل ابتدائی واقعہ ہے جسے سابقہ آسمانی کتابوں میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس میں اس بات کو اور اس واقعے کو بیان نہ کیا گیا ہو، اور کوئی آسمانی کتاب اور صحیفہ ایسا نازل نہیں ہوا کہ جس میں اس واقعے کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس بنیاد کو سمجھ لو، اگر اس بنیاد کو سمجھ لو گے تو پھر تم اس دنیا کی زندگی میں گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس زمین پر انسان کو ایک حوالے سے آزاد تو بھیجا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر حوالے سے اسے آزاد بھیجا گیا ہے۔ اس کی آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ رب العزت کے منصوبے میں ابلیس کو اتارنا بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ابلیس کیا ہے؟ وہ ایک علامت ہے، وہ ایک رمز ہے برائی کی، نافرمانی کی، شرارت کی، خباثت کی، اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کی، کہ جو روز اول سے یہی کام کر رہا ہے اور قیامت تک اس نے یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اور یہ کام اس نے جو شروع کیا تو خفیہ طور پر شروع نہیں کیا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر بھرے دربار میں اعلان کر کے اس بات کا آغاز کیا کہ میں تیرے اس انسان کو اور اس کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ہی رہوں گا۔
اس لیے اس واقعے کو بنیاد بنایا گیا۔ اس واقعے میں یقیناً بے شمار حکمتیں اور بے شمار سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، جیسے آپ نے بھی خود ارشاد فرمایا۔ تخلیق آدم کے بعد بھرے دربار میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے مقرب فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ مقرب فرشتے زمین کے حالات سے واقف تھے، اور انسانوں سے پہلے ایک مخلوق جو آباد تھی جنات کی، بعض مفسرین کے نزدیک، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کا شر و فساد اور ان کی خرابیاں وہ ان کے ذہن میں موجود تھیں، یا کم از کم ان کے علم میں موجود تھیں۔ یہ بھی ایک سبب تھا، اور یہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت زیادہ علم رکھنے والا اور اصل علم رکھنے والا ہے، لیکن جس چیز کو تخلیق کیا جا رہا ہو جی اس میں جو عناصر استعمال کیے جا رہے ہوں، ان عناصر کی تاثیر اور ان عناصر میں پائے جانے والی مختلف خوبیاں اور کمزوریاں وہ بھی ان کی نظر میں ہو سکتی ہیں، جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو زمین میں بڑا فساد مچائے گا، بڑی خرابی پیدا کرے گا، جس کے جواب میں پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اس لیے آج کی اس آیت کا اصل پس منظر اللہ رب العزت کے فرمان کا یہ ٹکڑا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی بات سوچی جائے، جب بھی کوئی بات پڑھی جائے، جب بھی کوئی بات سنی جائے کہ جس کا تعلق اللہ سے، اس کے رسول سے، آسمانی وحی سے ہو، تو وہ محض ایک خیالی بات نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت پر مبنی بات ہے سبحان اللہ، سبحان کہ جس میں اللہ رب العزت کا کامل علیم و خبیر ہونا، اور اس کا ہر بات جو اس نے کہی اور ہر چیز جو اس نے بنائی، اس کے صحیح اور بہترین ہونے کی علامت کے طور پر اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اس بنیاد پر جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک۔ تو پھر باقاعدہ ایک دلیل کے طور پر تاکہ انہیں یقین آ جائے، پہلے بھی یقین تھا، ملائکہ کو ہمیشہ اللہ کی بات پر یقین ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ مختلف شواہد سے، گواہیوں سے کچھ ایسے کام کر کے اور کچھ ایسی باتیں دکھا کر پھر قائل کرتا ہے کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا اس کی حقیقت بالکل درست ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ پھر اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے وہ اسماء ناموں کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا، فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہیں، ان ناموں کی تعبیریں بتاؤ، اس کی تفسیریں بتاؤ۔ فرشتوں نے انکار کیا کہ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو وہ سکھایا تھا، اور سکھانے کے بعد ملائکہ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ آدم یہ بتا رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ان ناموں کی تفسیر اور تعبیر بیان کی۔ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت جناب آدم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف جہاں اشارہ تھا، وہاں اس ایمان کو تازہ کرنے اور اس ایمان کو بڑھانے کا بنیادی سبب تھا کہ اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ البتہ اللہ رب العزت جس پر کرم کرنا چاہے، جس پر خاص مہربانی کرنا چاہے، جی ہاں۔ تو اسے علم اور حکمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اور بھی مختلف مقامات پر فرمائی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیرخواہی چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے علم اور حکمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جسے علم اور حکمت عطا کر دی جائے، گویا کہ وہ عام مخلوقات سے زیادہ ممتاز، زیادہ بہتر، زیادہ باعزت، زیادہ مکرم ہو جاتا ہے، اسے خیر کثیر دے دیا جاتا ہے۔ اسے خیر کثیر دے دیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو یہ خیر کثیر عطا کر کے ان ملائکہ سے کہا کہ اب تم سجدہ ریز ہو جاؤ، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اللہ نے چونکہ علم اور حکمت کا
عظیم خزانہ جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور یہ خیر کثیر ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، تو اس اعزاز کی بنیاد پر باقی جو مخلوقات اس میں تھیں، ان میں ملائکہ چونکہ سب سے زیادہ نمایاں، اور اس لیے ملائکہ سے یہ کہا کہ تم سجدے میں پڑ جاؤ، اور یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، علم کی فضیلت کا اقرار کرنا گویا کہ مقصود تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت کے علیم و خبیر ہونے پر ایمان کو تازہ کرنے کی ایک صورت تھی، جسے اللہ رب العزت نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے درمیان میں یہ بھی ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے یہ تو جنات میں سے تھا، اور فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو، تو ابلیس سے تو کہا ہی نہیں گیا تھا، تو پھر یہ باقی ساری بات اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ بھی ہمیں حقیقت نہ صرف قرآن مجید سے بلکہ دنیا میں انسانوں کی تمام زبانوں سے ملتی ہے، تمام زبانوں سے، کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو جو غالب اکثریت ہوتی ہے، جو زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، یا پھر کسی بھی حوالے سے کسی ایک بڑے حصے کو مخاطب کر کے باقیوں کو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب ملائکہ سے کہا گیا، چونکہ دربار میں اللہ رب العزت کے اس دربار میں ملائکہ ہی کی کثرت موجود تھی، اور اس میں ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ کسی ریکارڈ کی بنیاد پر، جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک، اسے فضیلت دے رکھی تھی اور ان کے درمیان میں بیٹھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ابلیس جو جنات میں سے ہے، ملائکہ میں سے نہیں ہے، اللہ کی اس فضیلت پر اس کا شکر گزار ہو جائے اور اس کا اعتراف کرے کہ واقعی میرے رب نے مجھے یہ بڑی فضیلت عطا کر رکھی ہے، تو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، لیکن وہ بڑائی اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ دنیا میں حق اور حقیقت، سچائی اور علم اور حکمت، یہ سب کچھ بعض اوقات بالکل روز روشن کی طرح واضح بھی ہو جائے تو تب بھی بعض اوقات انسان کے سامنے اس کی انا، اس کی شخصیت کی بڑائی، اس کے اندر کی نخوت اور غرور، یہ ایک ایسا حجاب بن جاتی ہے کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تاریکی میں ڈوب کر اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ صرف ابلیس نہیں بلکہ ابلیس کی راہ پہ چلنے والے بے شمار لوگ بعد میں یہی کرتے رہے، ٹھیک، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، ولید اور عتبہ اور شیبہ تھا، اور اس طرح کی جتنے بڑے بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے اور معزز لوگ تھے، شعور ہونے کے باوجود بھی غفلت کا شکار ہوئے، اور ابلیس بھی اسی غفلت کا شکار ہوا، اور اس نے اپنی انا کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے اس اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا۔ انیق بھائی، آپ یقیناً یہ بھی اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے سوال بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، بہت سارے، اور بہت سارے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی ہم مل کے سمجھ پائیں ان سوالوں کے نہیں جواب آپ سمجھائیں گے ڈاکٹر صاحب ہمیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آپ نے بالکل سبحان اللہ آپ نے پورا ایک تو پس منظر بیان فرما دیا، اور مقام آدم کیا ہے، اور مقام آدم کو پھر ابن آدم سے بھی ہم جوڑیں گے، لیکن ذرا بعد میں آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ جب کوئی حکم کسی بڑے کو دیا جاتا ہے تو چھوٹے خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ تو حکم دیا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس خود بخود شامل ہو گیا، اس حکم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا ہمیں سکھا دیجئے کہ ابلیس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے کہ شیطان
انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی سوال کیا جا رہا ہے، کتنا بڑا سوال، کس سے کیا جا رہا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ہر آدمی کے بدن میں، ہر آدمی کے خون میں شیطان دوڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کیا سوال آیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بدن میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو ابلیس اور شیطان میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ذرا یہ فرما دیجئے، اس کے بعد ہم ذرا آگے چلیں گے۔ ابا وستکبرا پہ استکبار کسے کہتے ہیں؟ شیطان نے تکبر کیا، کیوں کیا، کیا دلیل دی؟ یہ مٹی سے، میں آگ سے، اللہ اکبر، ارشاد۔ انیق بھائی، ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں اور نبی محترم علیہ صلی اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کے فرمودات ہیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابلیس ایک پراپر ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جنات میں سے ایک مخلوق اور ان کا سردار، اور ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا، اس کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ابلیس کے نام سے پکارا، اور یہ بھی قرآن مجید ہی میں کہہ دیا گیا سورۃ الرحمن میں، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑا اور انکار کیا۔ اس لیے تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے ایک مخلوق ہے، اور وہ باقاعدہ اپنا یہ نام رکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی ابلیس کہا جائے گا تو وہ پرٹیکولر ایک شخصیت جو جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ دربار الہی میں موجود تھی، اور جو ابھی تک زندہ ہے، اس زمین پر موجود ہے، کہاں اور کس شکل میں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ابلیس کی ذریت خونی اعتبار سے نہیں بلکہ فکری اور طبعی اور دیگر حوالوں سے، کہ جو شیطان کے راستے پر ابلیس کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے شیطان کا لفظ کہہ کر پکارا ہے، جی ہاں، اور اس کی جمع شیاطین قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہوئی، اور اس کی پھر تفسیروں میں اور تفصیلات میں خود قرآن میں بھی بعض مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ شیطان کا بنیادی معنی ہے چھپ کر حملہ کرنے والا، اور قرآن کی اپنی تفسیر کے مطابق کہ جب بھی شیطان کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد کوئی جنات میں سے ایک مخلوق نہیں ہے یا کوئی جن مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جن بھی ہو سکتا ہے، اور انسانوں میں بھی وہ تمام انسان کہ جو ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نافرمانی اور کفر اور گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، جو انسانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی سب کے سب شیاطین ہیں۔ اس لیے سورۃ الناس میں جب خناس کی وضاحت کی گئی تو یہ بتا دیا گیا کہ من الجنۃ والناس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے خناس، وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اس اعتبار سے جب ابلیس کہیں گے تو باقاعدہ جنات کی وہ شکل کہ جس میں ایک سردار، ایک بڑا جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دربار الہی میں موجود تھا، جسے زمین پر اتار دیا گیا اور انسانوں کی آزمائش کا اسے ذریعہ بنا دیا گیا۔ اور شیطان ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے، جنات میں سے ہو وہ شخص یا وہ شخص انسانوں میں سے ہو، جو ابلیس کی راہ پہ چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو۔ اس لیے ہمیں جہاں ابلیس کے شر سے پناہ مانگنی ہے جو ان کا سردار ہے، وہاں ہر قسم کے شیاطین، ان کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ اور سورۃ الناس پوری کی پوری ہمیں اسی وجہ سے سکھائی گئی، اور اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ معمول بالکل واضح طور پر سیرت میں بھی اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ آپ اکثر اوقات میں اور خصوصی طور پر رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس،
اس کی تلاوت کر کے باقاعدہ اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، جس میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ایک ایسی دنیا جسے آپ اندیکھی یا انویزیبل دنیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ موجود ہے، جس میں شیاطین اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے اپنے انداز میں موجود ہوتے ہیں۔ تو شیاطین انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان بڑا واضح اور بہت سے لوگوں کو رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام ہونے لگے اور رات کی تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں سمیٹ لیا کرو اللہ اکبر، تاکہ انہیں شیاطین نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اللہ اکبر، اور یہ شیاطین یقیناً انسانوں میں سے بھی ہوں گے جو کڈنیپر ہوتے ہیں اور بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور دیگر شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ شیطان جو انسان کو اذیت پہنچاتا ہے، ذہنی اذیت پہنچائے، جسمانی اذیت پہنچائے، تو اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، جن میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کثرت سے ورد کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا کثرت سے ورد کرنا، اور معوذتین جو ہے اس کا دم کرنا، یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے باقاعدہ تعلیم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں نے دو سوال اور رکھے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ کہ اپنے شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے، اور دوسرا سوال بھی میں اس وقت ہی کر دیتا ہوں کہ کس چیز نے اطاعت کو روکا تھا ابلیس سے؟ کیا اس کو غرہ تھا؟ کیا تکبر تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین کی جو بات قرآن کریم فرما رہا ہے، تو کس بات کا تکبر، کس بات کا گھمنڈ تھا اسے؟ ارشاد۔ دیکھیے، آپ نے جو حوالہ دیا پہلے سوال کے حوالے سے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کائنات کی سب سے زیادہ عظیم الشان ہستی، وجہ وجود کائنات جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر والی کیفیت میں اور ہزارہا باتیں جناب رسالت مآب علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی اور برتری کے حوالے سے، تو یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان یا شیطان صفت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، آپ کی شعور پر، آپ کے دل و دماغ پر اس طرح سے اثر انداز ہو جائے کہ جس طرح کسی بھی دوسرے انسان کو اپنے اثر میں لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی ہر قسم کی چال سے محفوظ کرنے کے لیے انہیں بطور خاص ایک فضیلت عطا کی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی شخصیت جو تھی، وہ یقیناً عام انسانوں کی شخصیت اور عام انسانوں جیسی ہستی نہیں تھی۔ قدم قدم پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، قدم قدم پر رہنمائی مل رہی ہے، قدم قدم پر حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب بھی کوئی خیال آتا بھی ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی طور پر یہ مشکل نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس رہنمائی کی بنیاد پر اس شیطان کی اس چال کا توڑ فوری طور پر کر دیتے ہوں گے۔ اس اعتبار سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اسے مسلمان بنا دیا ہے، تو گویا وہ جن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شکل میں تھا، اب وہ آپ کو ابلیس کے کسی حکم کا تابع نہیں بنانے کی کوشش کر رہا، بلکہ وہ تو خود اللہ کے حکم کا تابع بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشیت خداوند جو ہے اس کی بنیاد پر ساتھ موجود ہے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے ساتھ بھی جو جنات ہیں، اور یہ ہمیں ایمان کے طور پر اس وجہ سے ماننا چاہیے کہ یہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی جن، کوئی نہ کوئی اس طرح کی مخلوق اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو قرآن مجید کی روشن آیات ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن تعلیمات ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ تم ان کا استعمال کر کے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر
شیطان کے ہر قسم کے شر سے بچ سکتے ہو، فکری گمراہی سے بچ سکتے ہو، کردار کی خرابی سے بچ سکتے ہو، اور دیگر بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں ان سے محفوظ تم رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ایسی روایات ہیں۔ مثلا ایک بات جس سے ہم ہر روز ہی گزرتے ہیں اور مجھ جیسے کمزور ایمان جیسے لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا رہتے ہیں کہ ادھر نماز شروع کی اور ادھر جہان بھر کے خیالات جو ہیں وہ دل و دماغ میں آ کر اپنا رستہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ تعلیم کی کہ اگر یہ ہجوم جو مختلف قسم کے خیالات کا زیادہ ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل میں پڑھ کے اپنے بائیں کندھے کی طرف باقاعدہ ایک دم والی کیفیت میں تھو کرنا، یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے اور بالکل واضح روایات میں سے ایک روایت کے طور پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ غصے کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، انتہائی دکھ اور تکلیف کے عالم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، معوذتین پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کی تسبیح بیان کرنا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیجنا، یہ سب وہ دیگر ذرائع ہیں جو عزم اور ہمت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے انسان یہ طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ اور وہ جو آپ نے کہا دوسرا سوال، آپ نے خود اس کی وضاحت بھی ایک بار کی، لیکن حقیقت میں چونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے اس لیے اس کی مزید وضاحت کی نہیں بلکہ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ انسان علم، شعور، عقل، سمجھ بوجھ سب کچھ رکھنے کے باوجود شیطان کی اس چال میں آ جاتا ہے جس میں وہ اس انسان کے دل میں انا، تکبر کہ میں بڑی شے ہوں، میرا علم بہت زیادہ ہے، میرا مرتبہ بہت زیادہ ہے، میں خاص قسم کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا اختیار بہت زیادہ ہے، میری دولت بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ جسمانی طاقت، اختیار، یہ سب چیزیں یہ انا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں ہم انسان اس انا کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے گریڈ کی انا میں، کوئی اپنے علم کے غرور میں، کوئی اپنے تقوی کے گھمنڈ میں، کوئی اپنے منصب اس کے خیال میں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ انسان کو گمراہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں متعدد بار یعنی کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ من تواضع للہ ہکذا، اور آپ نے یہ بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو زمین کی طرف آپ لے گئے اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے اس طرح، یعنی زمین کی طرف لے جانا، اپنے آپ کو اوپر سے نیچے لے کے آنا، عاجزی اختیار کرنا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رفعہ اللہ ہکذا، تو اللہ رب العزت اسے یوں بلند کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے انسانوں کی عزت اور ان کا مرتبہ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر، وہ ان کے رتبے کی وجہ سے، ان کے عہدے کی وجہ سے، ان کے مال و دولت کی وجہ سے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، ان کی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی فضیلت اور عنایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندوں کو، لیکن عاجز کا لفظ سنتے ہی کبھی گمان نہ کیجئے اور کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کا عاجز بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک دبو قسم کا اور دبا ہوا انسان ہوتا ہے، قطعی طور پر نہیں۔ ایک باوقار انسان بھی اللہ کا عاجز بندہ ہو سکتا ہے، عزت کے ساتھ جینے والا، سر اٹھا کے زندگی بسر کرنے والا، اور اپنی عزت اور توقیر کا خیال رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس میں بھی انسان اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اپنی اس گفتگو میں رکھا کہ یہ میری چادر ہے، غرور اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، اور جس نے اسے تھامنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے،
اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کس کو نیچا دکھا دیا اور کس کا جو ہے وہ بھرم توڑ دیا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے عاجزی اور باوقار عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں انسان اپنی عزت اس کا بھی خیال رکھے، لیکن کسی قسم کے تکبر کا اور کسی قسم کے غرور کا شکار نہ ہو جائے، ورنہ یہ کافرین کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کافرین یعنی نافرمانوں کی فہرست میں کہیں ہمیں شامل نہ کروا دے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تکبر، یہ کبر، یہ بھی شیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ سامنے والے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو ممتاز اور ایک سپیریئر قرار دے دینا وغیرہ وغیرہ، آپ کے تمام معاملات کے کس انداز میں آدمی کے اندر تکبر چیونٹی کی رفتار سے آ جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ تو اس کو یعنی خود کو محفوظ رکھنا شیطانی چالوں سے، جس میں یہ کبر بھی شامل ہے، تو چند بڑے کام کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں کو سلام کرو، جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے، تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے، ہماری جتنی بھی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، ان میں اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں تو قدم قدم پہ اس تکبر کو اور اس غرور کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ذریعے اور وسیلے بنا رکھے ہیں، جس میں آپ نے ایک کا ذکر کیا کہ جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں، گویا کہ میں اس کی عزت اور توقیر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں سمجھتے ہوئے اسے سلامتی کی دعا دیتا ہوں اور اسے اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس کو سلام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تکبر اور غرور کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو۔ گویا کہ سلام جو ہے یہ محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور محبت میں اضافہ تو تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، در حقیقت بطور خاص اس پر توجہ اور بھی دینی چاہیے، کیونکہ ہم بعض اوقات کچھ چیزیں محض ایک عادت کے طور پر اپنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم کہنا یہ محض ایک عادت اور روایت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، ایسی عبادت کہ جو انسان کے دل و دماغ کو صحیح راستہ بتاتی ہے کہ تم نے سلام کیوں کرنا ہے۔ اور آپ اس کی تفصیلات پڑھ کے دیکھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، سبحان اللہ، اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے۔ جب اس کیفیت میں آتا ہے، جب کچھ چھوٹا آتا ہے تو چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، گویا کہ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ کوئی گھڑ سوار ہے تو وہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے سلام کو عام کرنے والی جو کیفیت ہے وہ ہمیں سکھائی گئی۔ اس کے بعد آپ دیگر عبادات پر غور کریں گے تو انسان سجدے کی حالت میں اگر اپنی جبین اور اپنی ناک زمین پر رکھ رہا ہے تو اس سے زیادہ عاجزی والی شکل اور کیفیت اور کہاں ہوگی دنیا میں؟ کس مذہب میں اور کس کلچر میں آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات سکھائی؟ لباس کے اعتبار سے ہم حج کے موقع پر جس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور خیرات کے اعتبار سے، صدقات کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا خوبصورت اور شاندار فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غریب جو اور نادار لوگ ہیں ان سے محبت کیا کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جو جملہ ہے دوسرا، محبت کیا کرو، یہ جملہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن بعض لوگ اسے اپنے ایک عام رویے کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمیں تو بڑی محبت ہے کیونکہ میں نے جو ہے وہ اتنے پیسے خرچ کر دیے تھے، اتنی دیگیں چڑھا دی تھی اور اتنا خیرات کر دیا تھا۔ لیکن جب کوئی آدمی کسی غریب آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے غرور کو اور اپنی نخوت کو اتار کر اور اس کے قریب آ کر اس کے ہم پلہ ہو کر یہ ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میری طرح کا انسان ہے، جس طرح کی حاجتیں تجھے ہیں مجھے بھی اسی طرح کی حاجتیں ہیں، میں بھی اسی اللہ کا بندہ ہوں۔ اس اعتبار سے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس عاجزی کو اختیار کرنا یہ اس تکبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے میں نے جو مختلف بزرگوں کا اور اولیاء کا تھوڑا بہت پڑھنے کا ان کے حوالے سے موقع ملا، تو میں نے یہ بات دیکھی کہ بے شمار بزرگ اور اللہ کے نیک بندے باقاعدہ اپنے کاموں میں سے ایک کام اسے بنا لیتے تھے کہ رات کے کسی بھی پہر یا دوپہر کے کسی وقت میں یا ہفتے میں کوئی ایسا وہ وقت طے کرتے تھے کہ وہ ان غریب اور نچلے نسبتاً کمزور لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا مشہور ترین جملہ کہ جناب بلال حبشی کو اپنے پاس بلا کر میرے سردار کہہ کر اسے پکارتے اور کہتے کہ آئیے کہ ہم ذرا ایمان کو تازہ کر لیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلقے اثر میں اور حلقے محبت میں جو ابتدائی افراد شریک ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ آپ کے بالکل قدموں کے قریب بیٹھے ہوا کرتے تھے، وہ سب کے سب کون تھے؟ سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، اور غریب طبقے کے لوگ تھے۔ تو یہ ایک قابل فخر بات ہے، اور ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فروغ دیا اور اس بات کی تعلیم دی۔ تو غرور اور تکبر کے لیے ان باتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک چیز کا اضافہ نہیں بلکہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق چونکہ شعبہ تعلیم سے ہے، اور علم کے میدان میں یہ تکبر اور غرور انسان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ اس وجہ سے جہاں کہیں خبر ملے کہ فلاں شخص کسی خاص معاملے میں علم رکھتا ہے، تو اس کے پاس جانے میں، اس سے سوال کرنے میں، اس سے سیکھنے میں انسان کوئی جھجک محسوس نہ کرے، اور سکھانے میں بھی بخل سے کام نہ لے، اور کسی سے پوچھنے میں کوئی آدمی جو ہے وہ شرم و حیا محسوس نہ کرے۔ مجھے اپنے ایک استاد کا جملہ یاد ہے، پہلی بار جب ان کی کلاس میں داخل ہوا تو انہوں نے یہ جملہ بلیک بورڈ پہ لکھا کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم جو ہے یہ حیا یعنی خجالت اور شرم جس میں آدمی گھبرا کر سوال نہ کرے، اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، یا تکبر کی وجہ سے سوال نہ کرے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، میں اس کے بارے میں کیوں پوچھوں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ جو وہ نہیں جانتا وہ نہیں جان پاتا، اس وجہ سے کہ تکبر حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی صاحب علم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا غیر، اس کے پاس جانے میں، اس سے پوچھنے میں، اس سے سیکھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو آپ نے فرمایا وہ تو یقیناً سب کے لیے ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت عطا کر رکھی ہے، کوئی ہنر عطا کر رکھا ہے، کوئی علم اور حکمت عطا کر رکھی ہے، تو اسے بانٹنے میں بھی کسی قسم کا بخل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بے فیض نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، جس طرح ہم ہر پروگرام کے آخر میں لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو آج ہم نے آپ سے سیکھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آج ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، تکبر کر کے، استکبار کر کے، الکبر و ردائی کی بات آپ نے فرمائی بالکل وضاحت کے ساتھ۔ اور کیا بات آپ نے فرمائی، اللہ اکبر، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو چھینے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے معاشروں میں، وہ کراچی سے خیبر تک چلے جائیں، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جانا ہوتا ہے کبھی کبھار، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رعونت ہے وہ کسی ایک خطے سے مخصوص نہیں، ہر جگہ، وہ کراچی میں ہوں، لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ذرا سے پیسے آ گئے، دولت آ گئی، تو کبھی کبھار ہم انہیں تنگ کرنے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں، جو ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، کہ جناب والا اگر آپ کے پیسے آپ سے لے لیے جائیں، سوچیں آپ میں کیا بچتا ہے۔ تو وہ تکبر علمی ہو، خبط عظمت ہو، کوئی بھی، یعنی علی ھذا القیاس، اس سے دور رہنے کا بنیادی نسخہ کیا ہے؟ خلق من ماء دافق،
اگر آدمی یہ سوچے، فرض کیجئے کہ یا اللہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، یہ سانس جو اندر آ رہی ہے اگر باہر نہ نکلے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے اللہ اکبر، ارشاد فرمائیے۔ انیق بھائی دیکھیے، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے وسیلے اور طریقے ہیں جی کہ انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچا سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن نہیں بچا رہا نا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاف کیجئے گا آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرض رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 30 سال پہلے لوگوں میں اسی مملکت خداداد میں جو ایک نعمت کے طور پہ ہمیں ملا ہوا ہے، پاکستان ہماری جان ہے، اس میں لوگوں کا معیار کیا تھا؟ لوگ جھک کے ملا کرتے تھے، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، لیکن اب وہ ایک ماتھے پہ ایک سلوٹیں ڈال کر اور ایک آواز بلند کر کے وغیرہ 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 وغیرہ، تو اس میں آدمی میں گداز کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ارشاد۔ انیق بھائی یہ دیکھیے، آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہزاروں لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول کی بات اور ان باتوں کو جو پھیلا رہے ہیں، یہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے یاد دہانی کا۔ دیکھیں، شعور جب تک انسان کا زندہ ہے تو اسے سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کا جو حوالہ اپنی گفتگو کے اندر سمیٹتے ہوئے اور سموتے ہوئے بیان کیا ہے کہ انسان اگر اپنی اصل اور اپنی پیدائش اور اپنے خلقت کے بارے میں سوچ لے تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تم ایک بالکل حقیر اور بے توقیر قسم کی بوند اور پانی کا ایک قطرہ تھے، اور وہی پانی کا ایک قطرہ جو ہے اب اگر وہ کوئی جنرل بن گیا ہے، کوئی پروفیسر بن گیا ہے، کوئی صدر بن گیا ہے، کوئی بڑا ساہوکار بن گیا ہے، کوئی سردار بن گیا ہے، لیکن اس کی اصل تو وہی ایک بوند ہے جو بے توقیر، اس بے توقیر چیز کو توقیر اللہ نے دی، عزت اللہ نے دی، تو تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اپنے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر پیدا نہ کیا جائے۔ دوسرا آپ نے جو اشارہ کیا وہ اشارہ بھی قابل غور ہے، اور میرا نقطہ نظر ہمیشہ سے یہ رہا، اور اس کو میں اکثر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، کہ عقل اور شعور ہی تو بنیاد ہے، وہ غائب ہو جائے تو پھر ہر چیز گم ہو جاتی ہے، جسے قرآن مجید نے غفلت کہا کہ غفلت انسانی شعور کو دور کر دیتی ہے۔ نہ صرف دولت انسان سے چھین لی جائے تو کچھ نہیں رہتا، علم کے چھننے میں کیا دیر لگتی ہے؟ آپ نے اور میں نے یقیناً، میں نے تو خود دیکھا ایسے افراد کو جو اپنے زمانے میں بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، حافظہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن زندگی کے آخری مراحل میں چند سال ان کے جو ہم نے دیکھے تو وہ اپنا نام اور اپنے بچوں کا نام تک نہیں یاد رکھتے تھے، اور ان کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ میں کون ہوں اور میرا گھر کون سا ہے اور میرے بچے کون سے ہیں۔ اس لیے اللہ کی جو بھی نعمت ہے، شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ منصب ہے تب، علم ہے تب، دولت ہے تب، اختیار ہے تب، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جتنا تقسیم کرو گے، یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے، اور ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ سنت کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جس چیز کو جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی، اس لیے اس کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہر نعمت جو ہے اس میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا، اور خوب یاد آیا، یعنی اس وقت پروگرام ختم ہو رہا ہے کہ کیا دعا آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں سکھا رہے ہیں آپ مانگ کر کہ اے اللہ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات فرمائی نا کہ مفلسوں میں، معاشرے کے نچلے طبقات، ان میں غریبوں میں جا کر بیٹھو۔ ہمارے مملکت میں، اس مملکت خداداد میں کتنے لوگ ایسے ہیں، یعنی جو رؤوسا ہیں، جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں، تو وہ کتنے لوگ جا کے بیٹھتے ہیں غریبوں میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ کو تلاش کرو،
اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 پر ہمارے معزز مہمان نے گفتگو فرمائی اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے ہمیشہ۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر، ہماری بھی ان سے کئی ملاقاتیں رہیں، محترم عبدالغفار عزیز صاحب دنیا سے چلے گئے خالق حقیقی کے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب ڈاکٹر صاحب سے تعزیت کرتے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو علیین میں جگہ دے، مغفرت فرمائے۔ عبدالغفار عزیز صاحب کی وہ بذات خود ایک بہت بڑے عالم اور قرآن کریم پر ان کی گہری نگاہ تھی۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کے سوال کا جواب، آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ درست جواب قابیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ ورقہ بن نوفل نے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ امرین صاحبہ ہیں لطیف آباد حیدرآباد سے۔ امرین صاحبہ لطیف آباد حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار